عرب کے حالات اس وقت بہت بگڑے ہوئے تھے۔ لوگ اندھیروں میں زندگی گزار رہے تھے۔ جگہ جگہ بت پرستی عام تھی۔ لوگ لکڑی، پتھر اور مٹی کے بنے ہوئے بتوں کے سامنے سجدے کرتے تھے۔ سماج میں ناانصافی تھی۔ طاقتور دوسروں پر ظلم کرتے تھے اور کمزوروں کی کوئی سننے والا نہیں تھا۔ عورتوں کی عزت پامال تھی۔ کسی کی جان مال اور عزت محفوظ نہیں تھی۔ لوگ لڑائی جھگڑوں، قبائلی دشمنیوں اور جاہلانہ رسموں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ دنیا میں کوئی نظام ہدایت باقی نہیں تھا اور پوری انسانیت ایک نجات دہندہ کی منتظر تھی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اب کو حمل کے شروع میں ایک عجیب و غریب خواب دکھایا گیا۔ خواب میں ایک نوری مخلوق نے آ کر کہا کہ تمہارے پیٹ میں ایک بہت عظیم شخص ہے۔ اس نے بتایا کہ یہ بچہ پوری دنیا کو نور سے بھر دے گا۔ کہا گیا کہ جب یہ پیدا ہو تو اس کا نام محمد رکھنا، کیونکہ آسمان و زمین میں اس کی بے شمار تعریفیں کی جائیں گی۔ یہ بشارت حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں اطمینان اور خوشی لے آئی، لیکن وہ اس راز کو کسی سے بیان نہ کرتی تھیں۔ پھر وہ مبارک رات آئی جس کا انتظار صدیوں سے کیا جا رہا تھا۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی۔ رات کے آخری پہر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے گھر میں ایک روشن نور دیکھا۔ کہتے ہیں کہ وہ نور اتنا تیز تھا کہ شام کے محلات تک نظر آتے تھے۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے ساتھ ہی دنیا کے حالات بدلنے لگے۔ فارس کے آتش کدے کی 1000 سالہ آگ بجھ گئی۔ ایران کا مشہور محل ہل گیا۔ دنیا کے بڑے بڑے بت گر پڑے۔ یہ سب اس بات کی علامت تھیں کہ وہ عظیم رسول تشریف لے آئے ہیں، جن کی آمد سے پوری دنیا بدل جائے گی۔ ولادت کے وقت کئی حیرت انگیز واقعات پیش آئے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوا تو وہ پاک صاف تھا۔ نہ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پر کوئی میل تھا، نہ کسی قسم کی نجاست۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم سے ایک خوشبو آ رہی تھی جو پورے کمرے میں پھیل گئی۔ پھر دیکھا گیا کہ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف رخ کر کے سجدے کی کیفیت اختیار کی اور شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، جیسے کہ اللہ کی وحدانیت بیان کر رہے ہوں۔ یہ سب واقعات اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کی واضح علامتیں تھیں۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں بھی کئی برکتیں ظاہر ہوئیں۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے والی بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی بدل گئی۔ ان کی سواری کمزور تھی، لیکن اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لینے کے بعد وہ سب سے آگے نکل گئی۔ ان کے گھر میں برکتیں برسنے لگیں۔ جانور زیادہ دودھ دینے لگے۔ گھر میں خوشحالی آ گئی۔ ہر طرف سکون، نور اور رحمت کا ماحول بن گیا۔ بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا جانتی تھیں کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ اللہ کا محبوب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن مکہ کے پاکیزہ ماحول میں گزرا۔ خاندان قریش میں اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت اور عزت دی جاتی تھی۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرم مزاج تھے، جھوٹ سے نفرت کرتے تھے اور بچپن ہی سے سچائی اور امانت داری اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان تھی۔ خاندان کے بزرگ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقل، اخلاق اور سنجیدگی دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کھیل کود میں غلو نہ کرتے، نہ شور مچاتے، نہ کسی کو تکلیف دیتے۔ سب اب کو پسند کرتے اور اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ کر سکون محسوس کرتے تھے۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب اب سے بے حد محبت کرتے تھے۔ وہ خانہ کعبہ کے متولی تھے اور مکہ میں عزت والے شخص سمجھے جاتے تھے۔ جب اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹے تھے تو عبد المطلب اکثر کعبہ کے پاس ایک خاص چٹائی پر بیٹھتے تھے جہاں کوئی بچہ بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ مگر جب اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے تو وہ مسکرا کر کہتے، میرے بیٹے کو آنے دو، اسے روکنے کی ضرورت نہیں۔ وہ جانتے تھے کہ یہ بچہ مستقبل میں بہت بڑا مقام پائے گا۔
ان کی محبت اور دعائیں اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کا اہم حصہ تھیں۔ 6 برس کی عمر میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اس کے بعد اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کی زیر کفالت رہے، لیکن 2 سال بعد وہ بھی وفات پا گئے۔ یوں اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کم عمری میں دونوں کا سایہ کھو دیا، لیکن اللہ نے اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں کبھی کمزوری نہ آنے دی۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشکل وقت میں بھی صبر اور ہمت کا مظاہرہ کیا۔ یہ وہ مرحلہ تھا جس نے اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت میں مضبوطی، برداشت اور شفقت پیدا کی۔ دادا کے بعد اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش چچا ابو طالب نے کی۔ وہ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور ہر جگہ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ تجارت ہو یا سفر، وہ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے جاتے اور اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کو ہمیشہ سہارا دیتے۔ ابو طالب گھر والے کمزور تھے، مگر اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بوجھ نہیں ڈالا، بلکہ بچپن ہی میں چرواہی کی تاکہ گھر کے اخراجات میں مدد ہو۔ ابو طالب کہتے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہمیشہ برکت محسوس ہوتی ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی بار تجارت کی اور ہر بار ایمانداری کی وجہ سے کامیابی حاصل کی۔ لوگ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تجارت کرنے میں خوشی محسوس کرتے تھے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام کا سفر بھی کیا، جہاں ایک راہب باہرہ نے اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو پہچانا اور کہا کہ یہ نوجوان مستقبل میں نبی بنے گا۔ اللہ نے اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کام میں ایسی برکت دی کہ ہر شخص اب کے کردار کا قائل ہو گیا۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی، امانت اور پاکیزگی کی وجہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کی خواہش ظاہر کی۔ نکاح کے بعد گھر میں سکون، محبت اور رحمت کا ماحول ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمیشہ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیتی اور مشکل وقت میں اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوصلہ دیتی رہیں۔ اس گھر کی برکت یہ تھی کہ یہاں سے اسلام کی پہلی روشنی پھوٹی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہر مشکل میں اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سہارا بنے اور زندگی بھر وفاداری نبھائی۔ جب اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی تو اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر غور و فکر کے لیے غار ہرا جاتے تھے۔ ایک رات اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جس کے ذریعے پہلی وحی نازل ہوئی۔ یہ لمحہ بہت بھاری تھا، لیکن یہ وہ نقطہ تھا جہاں سے دنیا کی تقدیر بدلنے لگی۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر واپس آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور کہا کہ اللہ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ اس دن سے نبوت کی روشنی دنیا بھر میں پھیلنے لگی۔ آج ہم نے حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وہ روشن واقعات سنے جنہوں نے پوری دنیا کو بدل دیا۔ تاریخ کے اوراق آج بھی اس عظیم لمحے کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور نور سے سرزمین عرب کو جگمگا دیا۔ جس رات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اسی رات انسانیت کی تقدیر بدل گئی۔ ظلم کا اندھیرا کم ہوتا گیا اور حق کی روشنی ہر طرف پھیلنے لگی۔ ہم سب کا ایمان ہے کہ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہر مسلمان کے دل کو امید، محبت اور سکون عطا کرتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، سمجھیں اور اپنی زندگی میں شامل کریں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سانور جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے اور ہمیں اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ عرب